کبھی سوچا اس شور کے بارے میں جو ہر وقت تمہارے دماغ میں گونج رہا ہے؟ ایک ایسا شور جو کبھی نہیں رکتا۔ تم بازار کے ہجوم میں ہو یا اپنے کمرے کی تنہائی میں، تمہارے اندر ایک مسلسل گفتگو چلے جا رہی ہے۔ کیا تم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ سوچنے کی زحمت کی ہے کہ تم ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں آخر کیوں الجھے ہو؟ کبھی پیسوں کی فکر، کبھی رشتوں کی الجھنیں، کبھی مستقبل کا خوف تو کبھی ماضی کے پچھتاوے۔ تم نے خود کو اتنا مصروف کیوں کر رکھا ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ تم دراصل اپنے آپ سے بھاگ رہے ہو۔ تم اس خاموشی سے خوف زدہ ہو جو تمہارے اندر موجود ہے۔ تم اس حقیقت کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہو کہ اگر تم نے یہ تمام مصروفیتیں، یہ تمام تھاٹس، یہ ساری بھاگ دوڑ ایک بھی لمحے کے لیے روکی تو تمہیں اپنے اندر کا وہ کھوکھلا پن نظر آ جائے گا جسے تم نے سالوں کی مشقت سے چھپایا ہوا ہے۔ انسان نے بڑے بڑے شہر بسا لیے، فلک بوس عمارتیں کھڑی کر لی، ٹیکنالوجی کے انبار لگا دیے، لیکن ان سب کے پیچھے ایک ڈرا ہوا، سہما ہوا اور تنہا انسان چھپا بیٹھا ہے جو فطرت سے بھی کٹ چکا ہے اور خود اپنے آپ سے بھی۔ ذرا ان شہروں کی طرف دیکھو جہاں ہم رہتے ہیں، یہ ہجوم، یہ ٹریفک کا دھواں، یہ مشینوں کی گھن گرج۔ ہم نے اپنی سہولت کے لیے فطرت کو تقریباً تباہ کر دیا ہے۔ درختوں کو کاٹ کر کنکریٹ کے جنگل اگا لیے ہیں۔ ان شہروں کی ہوا میں غور سے سونگھنا ایک بو ہے، ایسی بو جو صرف دھوئیں کی نہیں بلکہ انسان کی اس خود غرضی کی بو جس نے اسے ہر چیز کا دشمن بنا دیا ہے جو اس کے ارد گرد موجود ہے۔ جب انسان درختوں، کھلے میدانوں اور بہتے پانیوں سے دور ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی درندگی اور تشدد جنم لیتا ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ آج کا انسان اتنا پرتشدد کیوں ہے۔ سڑکوں پر، گھروں پر، دفتروں میں ہر طرف غصہ ابل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، ہم نے خود کو اس زندگی کے سورس سے کاٹ لیا ہے۔ مگر یہ بھی یاد رہے، یہ تشدد صرف ان بھیڑ بڑے شہروں تک محدود نہیں ہے، یہ تو دیہاتوں کی کھلی فضاؤں میں بھی پہنچ چکا ہے، کیونکہ یہ تشدد باہر کی دنیا میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے اندر موجود ہے۔ انسان جہاں بھی جاتا ہے وہ اپنا یہ باطنی تشدد، اپنی یہ خود غرضی، اپنی یہ اندرونی جنگ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ مسئلہ اندر کی جنگ ہے۔ جب تک یہ اندر کی جنگ ختم نہیں ہوتی، باہر کی دنیا میں کبھی امن ہو نہیں سکتا۔ کبھی تم نے صبح کے وقت کسی درخت کو دیکھا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ واقعی اسے دیکھا ہے؟ جب تم کسی درخت کو دیکھتے ہو تو تمہارا دماغ فوراً اسے ایک نام دے دیتا ہے۔ یہ آم کا درخت ہے، یہ سایہ دار ہے، اس کی لکڑی بہت کام آتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ پرانی معلومات ہیں، یہ وہ یادیں ہیں جو تم نے اپنے دماغ میں بھر رکھی ہیں۔ جیسے ہی تم درخت کو کوئی نام دیتے ہو تم اس درخت کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے بلکہ تم اپنے دماغ میں موجود اس کی تصویر اور اس سے جڑی اپنی یادوں کو دیکھ رہے ہوتے ہو۔ تم نے اس لمحے کی تازگی کو، اس درخت کے اصل وجود کو، اس کی بینگ کو اپنے علم کے بوجھ تلے دبا دیا۔ یہی ہم اپنی پوری زندگی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم ہر نئے لمحے کو، ہر نئے انسان کو، ہر نئے تجربے کو اپنے ماضی کی اینک سے دیکھتے ہیں۔ ہم ہزاروں سالوں کی یادوں، دکھوں اور علم کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہے ہیں۔ ہم کبھی کسی چیز کو اس کی اصل حالت میں دیکھتے ہی نہیں۔ جب تک تمہارے اور اس لمحے کے درمیان یہ یادوں، یہ تھاٹس اور معلومات کی دیوار موجود ہے، تم کبھی بھی زندگی کے اس حسن کو محسوس نہیں کر سکتے جو بالکل اسی لمحے تمہارے سامنے بکھرا پڑا ہے۔ زندگی کا حسن اس بات میں نہیں ہے کہ تم کتنے کامیاب ہو، یا تم نے کتنا پیسہ کما لیا ہے، یا تمہارے پاس کتنا علم ہے۔ زندگی کا حسن تو اس خالص مشاہدے، پیور آبزرویشن میں ہے جہاں دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، جہاں تم ایک بہتے ہوئے دریا کو دیکھو اور تمہارے دماغ میں کوئی تھاٹ نہ آئے، کوئی تجزیہ نہ ابھرے، کوئی فیصلہ، کوئی ججمنٹ نہ ہو، بس وہ دریا ہو اور تمہارا دیکھنا ہو۔ لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کر پاتے؟ ہم کیوں اتنے بے چین ہیں؟ ہم کیوں کبھی بھی اپنے آپ کے ساتھ پرسکون ہو کر بیٹھ نہیں سکتے؟
ہم اپنے خیالات کو، اپنے اچھے اور برے تجربات کو جو ہم نے جمع کر رکھے ہیں، محض خاموشی سے کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ اس کا جواب بہت سیدھا ہے، لیکن یہ تمہیں چبھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان شدید قسم کی خود غرض مخلوق ثابت ہوا ہے۔ ہماری ہر سوچ کا مرکز ہماری اپنی ذات، ہماری اپنی انا ہے۔ ہم ہر وقت صرف یہ سوچتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا ہے، میری شناخت کیا ہے۔ یہ جو مسلسل اپنی ذات کی فکر ہے، یہی ہے وہ زہر جو ہمیں باہر کا حسن نہیں دیکھنے دے رہا، جو ہمیں اندر سے تباہ کر رہا ہے۔ سمجھو، یہ میں کیا ہے جس کے گرد تمہاری پوری زندگی گھوم رہی ہے۔ تم کہتے ہو یہ میرا گھر ہے، یہ میری کامیابی ہے، یہ میرے نظریات ہیں۔ تم نے ان تمام چیزوں کو اپنی شناخت، آئیڈینٹی بنا لیا۔ لیکن اگر کل یہ سب چیزیں تم سے چھن جائیں تو تم کیا ہو؟ اگر تمہارا نام، تمہاری ڈگری، دولت، تمہارے نظریات تم سے لے لیے جائیں تو کیا تمہارا کوئی وجود باقی بچتا ہے؟ یہ جو تم نے اپنے گرد خیالی قلعہ بنا رکھا ہے، جسے تم انا کہتے ہو، یہ دراصل ایک بہت بڑا ایلیوژن ہے، فریب۔ اور اسی فریب کو برقرار رکھنے کے لیے تمہیں مسلسل توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ تم ہر وقت ایک حالت جنگ میں ہو۔ تم دنیا کو دو حصوں میں بانٹ دیتے ہو، میں اور باقی سب، آئی اینڈ دی ریسٹ۔ اور جب تم خود کو دنیا سے الگ کر لیتے ہو تو جنم لیتا ہے خوف، کیونکہ جو چیز الگ ہوتی ہے اسے ہمیشہ اپنے مٹنے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ اسی خوف کی وجہ سے ہم سب سے آسان اور آرام دہ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں سیکیورٹی، تحفظ کا احساس ہو۔ ہم ان رشتوں میں جکڑے رہتے ہیں جو ہمیں جذباتی سہارا دیتے ہیں۔ ہم ان عقیدوں کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں جو ہمیں یہ جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ آرام دہ راستے دراصل ہمارے ذہن کے قید خانے ہیں، جن کی دیواریں ہم نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے چنی ہیں۔ ذرا اس روزمرہ کی زندگی پر غور کرو۔ ایک انسان صبح اٹھتا ہے، ایک مقررہ وقت پر دفتر جاتا ہے، وہی پرانے کام کرتا ہے، وہی پرانے لوگوں سے ملتا ہے اور رات کو تھک کر سو جاتا ہے۔ اگلے دن پھر وہی دائرہ، سالوں تک یہی میکینیکل لائف چلتی رہتی ہے۔ اس نے اپنے لیے کمفرٹ زون بنا لیا، جہاں کوئی نیا چیلنج نہیں، کوئی حقیقی بیداری نہیں۔ وہ زندہ تو ہے لیکن در حقیقت وہ اندر سے مر چکا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو چند عادتوں اور ریئیکشنز کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ جب اسے کوئی گالی دیتا ہے تو وہ غصہ کرتا ہے، جب کوئی اس کی تعریف کرتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مشین کا کام ہے، جس کا بٹن دباؤ تو وہ ایک خاص رد عمل دیتی ہے۔ کیا ایک انسان اور ایک مشین میں بس یہی فرق رہ گیا ہے؟ تم اس لیے پرسکون ہو کر نہیں بیٹھ پاتے کیونکہ اگر تم نے اپنی ان عادات اور رد عمل ریئیکشنز کے چکر کو توڑ دیا تو تمہیں اس خلا کا سامنا کرنا پڑے گا جو تمہارے اندر موجود ہے۔ ہم ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں کیوں الجھے رہتے ہیں؟ کوئی دعاؤں اور نظریات میں الجھا ہے، کوئی کچن کے معاملات اور پیسے کمانے میں، کوئی جانوروں کی فلاح میں مصروف ہے تو کوئی سیاست میں، کوئی غربت کا رونا رو رہا ہے تو کوئی چیزیں اور علم اکٹھا کرنے کی دوڑ میں لگا ہے۔ ان سب مصروفیتوں کا اصل مقصد ایک ہی ہے: اپنے آپ سے بھاگ جاؤ، اپنے آپ سے فرار، اپنی اس باطنی تنہائی اور حقیقت سے آنکھیں چرانا۔ اب تم سوچو گے کہ اگر میں اتنا ہی غلط جی رہا ہوں تو مجھے خود کو بدلنا چاہیے، مجھے اپنے غصے، اپنی خود غرضی، اپنے خوف کو ختم کر کے ایک بہتر انسان ہو جانا چاہیے۔ اور یہی سے تمہاری زندگی کا ایک اور سب سے بڑا دھوکہ شروع ہو جاتا ہے: خود کو بدلنے کی کوشش۔ ذرا اس جملے پر غور کرو نا، وہ کون ہے جو خود کو بدلنا چاہتا ہے، اور وہ کیا ہے جسے بدلا جا رہا ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی نہیں ہیں؟ اگر تمہارے اندر غصہ ہے اور تم کہتے ہو کہ مجھے اس غصے کو ختم کرنا ہے، تو یہ کہنے والا بھی تمہارا وہی ذہن ہے جس نے وہ غصہ پیدا کیا تھا۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہوا جیسے کوئی چور خود ہی پولیس کی وردی پہن کر اپنے آپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی ہے، ایک ایسی جنگ جس میں تم کبھی جیت نہیں سکتے، کیونکہ اس میں لڑنے والے دونوں فریق تم خود ہی ہو۔ تم اپنے اندر ایک کانفلکٹ، ایک تصادم پیدا کر کے دوسرا بنا رہے ہو، اور جہاں تصادم ہوگا وہاں تشدد ہوگا ہی ہوگا، چاہے وہ تشدد باہر کی دنیا میں ہو یا تمہارے اپنے اندر۔ جب تم کہتے ہو کہ میں ایسا ہوں لیکن مجھے ویسا ہونا چاہیے، تو تم اس لمحے کی حقیقت کو جھٹلا کر ایک خیالی مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہو۔
زندگی کو سمجھنے کا اور اس حقیقی حسن تک پہنچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ تم ہر وقت کانفلکٹ سے باہر رہو، ہر قسم کی جد و جہد ایفرٹ سے باہر رہو۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤ اور کام کرنا چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بدلنے کی، کسی خاص سانچے میں ڈھالنے کی اور کسی نظریے کے مطابق جینے کی وہ ساری باطنی کوششیں چھوڑ دو جو تمہیں اندر سے توڑ رہی ہیں۔ جو کچھ بھی اس وقت تمہارے اندر چل رہا ہے اسے بغیر کسی فیصلے، وداؤٹ اینی ججمنٹ کے دیکھو۔ اگر تمہارے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے، پردے مت ڈالو، اسے برا مت کہو، اسے ختم کرنے کی کوشش بھی مت کرو، بس اسے دیکھو، بالکل اسی طرح جیسے تم آسمان پر گزرتے ہوئے بادلوں کو دیکھتے ہو۔ بادل آیا، گزرا اور چلا گیا۔ تم بادل سے یہ تھوڑی کہتے ہو تمہیں کالا نہیں سفید ہونا چاہیے تھا، تم بس اس کا مشاہدہ کرتے ہو۔ یہی وہ خالص مشاہدہ ہے جو انسان کو اندر سے مکمل طور پر آزاد کر دیتا ہے۔ جب تم اپنے خیالات اور احساسات کو بغیر کسی رد عمل کے، بغیر کسی پرانی یاد یا تجزیے کے دیکھتے ہو تو اس کے مشاہدے میں ایک ایسی بے پناہ توانائی ہوتی ہے جو اس الجھن کو خود بخود تحلیل کر دیتی ہے۔ تمہیں کچھ کرنا نہیں پڑتا، سچائی خود اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم ٹائم میں پھنس چکے ہیں۔ میں گھڑی کے وقت کی بات نہیں کر رہا جس سے ہم ٹرینیں پکڑتے ہیں یا دفتر پہنچتے ہیں، میں نفسیاتی وقت، سائیکالوجیکل ٹائم کی بات کر رہا ہوں۔ اب یہ نفسیاتی وقت کیا ہے؟ یہ ماضی کی یادوں اور مستقبل کی امیدوں کا وہ جال ہے جس نے ہمارے حال کو مکمل طور پر نگل لیا ہے۔ کل کسی نے تمہاری بے عزتی کی تھی، اس کا درد تم آج بھی محسوس کر رہے ہو۔ وہ واقعہ کل ختم ہو چکا لیکن تم نے اسے اپنی یادوں میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ یادیں تمہارے اندر جمع ہیں اور اب تم جو بھی قدم اٹھاتے ہو وہ انہی یادوں، انہی زخموں کے زیر اثر ہوتا ہے۔ اور مستقبل کیا ہے؟ وہ محض تمہارے اسی ماضی کا ایک بدلا ہوا روپ ہے جو تم کل دیکھنا چاہتے ہو۔ تم کہتے ہو آج میں دکھی ہوں لیکن کل جب میں فلاں چیز حاصل کر لوں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ یہ نفسیاتی وقت انسان کی سب سے بڑی ایجاد ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی بربادی بھی۔ جب تک تمہارا ذہن وقت کے اس دائرے میں گھوم رہا ہے تم کبھی بھی زندگی کی اصل خوبصورتی کو نہ پا سکتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو۔ زندگی نہ تو کل میں تھی نہ ہی آنے والے کل میں ہوگی، زندگی صرف اور صرف اس پل میں ہوگی۔ لیکن اس لمحے کو پکڑنے کی کوشش کبھی نہ کرنا، کیونکہ جیسے ہی تم اسے پکڑو گے وہ ماضی ہو چکا ہوگا۔ زندگی ایک بہتی ہوئی ندی کی طرح ہے اور تم اس ندی کو کسی بالٹی میں بھر کر محفوظ نہیں کر سکتے۔ اگر تم اسے قید کرو گے تو وہ سڑنے لگے گی۔ زندگی کے ساتھ جینے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ بہنا شروع کر دو، اور یہ بہاؤ صرف اسی وقت ممکن ہے جب تم ماضی کے اس تمام بوجھ کو، ان ہزاروں سالوں کے علم اور یادوں کو اپنے کندھوں سے اتار پھینکو۔ جس دن تم جاگو اور تمہارا ذہن بالکل ایک کورے کاغذ کی طرح صاف ہو جس پر کل کی کوئی لکیر، کوئی یاد، کوئی دکھ درج نہ ہو، تب تم پہلی بار اس دنیا کو اس کی اصل شکل میں دیکھو گے۔ تب ایک سوکھا ہوا پتا جو درخت سے گر رہا ہے اس میں تمہیں اتنی ہی گہری سچائی اور خوبصورتی نظر آئے گی جتنی کسی عظیم الشان پہاڑ میں۔ یاد رکھنا، ہم سب کچھ سم تھنگ بننے کی دوڑ میں لگے ہیں۔ کوئی بڑا افسر بننا چاہتا ہے، کوئی مشہور فنکار، کوئی نیک انسان، لیکن کیا تم نے کبھی کچھ نہ ہونے، بینگ نتھنگ کی طاقت پر غور کیا ہے؟ ہم خالی پن، ایمٹینس سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن ذرا سوچو، ایک کمرے کی اصل اہمیت اس کی دیواروں میں ہوتی ہے یا اس کے اندر موجود اس خالی جگہ میں جہاں تم رہ سکتے ہو؟ ایک پیالی تب تک کارآمد نہیں ہوتی جب تک وہ اندر سے خالی نہ ہو۔ اسی طرح جب تک تمہارا ذہن معلومات، نظریات، عقیدوں اور یادوں سے بھرا ہوا ہے اس میں کچھ بھی نیا، کچھ بھی تازہ داخل ہو نہیں سکتا۔ وہ ایک ایسا برتن ہے جو پہلے سے لبریز ہے اور جس میں مزید کچھ ڈالو گے تو وہ چھلک جائے گا۔ آرٹ آف لائف دراصل اسی خالی پن کو، اسی نتھنگنس کو گلے لگانے کا نام ہے۔ جب تم تسلیم کر لیتے ہو کہ تم کائنات کے اس لامتناہی پھیلاؤ میں محض ایک ذرہ ہو اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی تمہیں کیا کہتا ہے، جب تم اپنی اس انا کو بچانے کی فکر چھوڑ دیتے ہو جو دراصل ہے ہی نہیں، تو تمہارے اندر ایک عجیب سا ہلکا پن آ جاتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے تم بے فکری کہہ سکتے ہو۔
effortlessness. اس حالت میں تمہارا ہر عمل، تمہاری ہر بات ایک پھول کی طرح خود بخود کھلتی ہے۔ تم اس لیے کسی سے محبت نہیں کرتے کہ تمہیں اس کے بدلے میں محبت چاہیے، بلکہ تمہاری فطرت بن جاتی ہے۔ بالکل ویسے جیسے سورج کا کام روشنی دینا ہے۔ سورج یہ نہیں سوچتا کہ میں فلاں شخص کو روشنی دوں گا کیونکہ وہ اچھا ہے اور فلاں کو نہیں دوں گا کیونکہ وہ برا ہے۔ وہ بس چمکتا ہے۔ جب تمہارے اندر کی خود غرضی اور اپنی ذات کی فکر ختم ہو جاتی ہے تو تمہارا وجود بھی اسی سورج کی طرح بے لوث ہو جاتا ہے۔ ہم سب عادتوں کے غلام ہیں۔ ہم سوچتے بھی عادت کے مطابق ہیں اور محسوس بھی عادت کے تحت کرتے ہیں۔ کسی نے ہم سے پیار سے بات کی، ہم خوش ہو گئے۔ کسی نے تنقید کی، ہم دکھی ہو گئے۔ یہ سب میکینیکل ہیں۔ تمہارے اندر کا بٹن کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور تم خود کو آزاد سمجھتے ہو۔ سچی آزادی یہ نہیں کہ تم جو چاہو وہ کرو، بلکہ سچی آزادی یہ ہے کہ تمہارے اندر کوئی چاہنے والا ہی باقی نہ رہے۔ تمہارا ذہن اتنا شفاف، صاف، جاگتا ہوا ہو کہ وہ ہر صورتحال کو بالکل نئے سرے سے دیکھے، بغیر کسی پرانے سانچے کے۔ ہم کیوں اپنے ان ریئیکشنز کو خاموشی سے نہیں دیکھتے جو ہم نے برسوں سے پال رکھے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی کو ایک بند گلی بنا لیا ہے جہاں ہم بار بار انہی دیواروں سے ٹکراتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں راستہ نہیں مل رہا۔ راستہ تمہیں کوئی اور دکھا نہیں سکتا، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی فلسفی، نہ ہی کوئی نام نہاد گرو، کیونکہ جو راستہ کوئی اور بتائے وہ اس کا تو ہو سکتا ہے، تمہارا نہیں۔ سچائی تک پہنچنے کا کوئی بنا بنایا راستہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک ایسا جنگل ہے جہاں تمہیں اپنے قدموں سے خود پگڈنڈیاں تراشنی ہیں، اور یہ قدم تم تبھی اٹھا سکتے ہو جب تمہارے اندر یہ گہری آگہی پیدا ہو جائے کہ تمہاری موجودہ حالت کیا ہے۔ اگر تم ڈرے ہوئے ہو تو اس ڈر سے بھاگو مت، اس کے لیے کوئی جواز مت تراشو، نہ ہی اسے بہادری میں بدلنے کی کوشش کرو۔ بس اس ڈر کے ساتھ رک جاؤ، اسے دیکھو، اس ڈر کو اپنی پوری شدت کے ساتھ محسوس کرو، بغیر اس پر کوئی لیبل لگائے۔ جب تم ڈر سے بھاگتے نہیں ہو اور اس کا مشاہدہ کرنے والا بھی ڈر سے الگ نہیں ہوتا تو وہ ڈر ایک توانائی میں بدل جاتا ہے اور تمہارے اندر ایک بے پناہ کلیئرٹی پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، تم کائنات سے الگ کوئی وجود نہیں ہو۔ تمہارے جسم کا ایک خلیہ ان ستاروں کی راکھ سے بنا ہے جو اربوں سال پہلے پھٹے تھے۔ تم اس زمین، اس ہوا، اس پانی کا ہی ایک روپ ہو۔ جب تک تم خود کو اس کائنات کا مخالف سمجھتے رہو گے تم تکلیف میں رہو گے، لیکن جس دن تم یہ جان لو گے کہ تمہارا سانس لینا بھی اس کائنات کا ہی سانس لینا ہے، اس دن تمہاری ساری لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تمہاری زندگی کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جسے تم نے بہت محنت کر کے مکمل کرنا ہے۔ یہ تو ایک رقص ہے، ایک گیت ہے، اور رقص کا مقصد اس کے اختتام تک پہنچنا نہیں ہوتا، بلکہ رقص کے ہر لمحے، ہر حرکت میں کھو جانا ہوتا ہے۔ زندگی کا حسن اسی بے ساختگی، اسی حال میں جینے اور اسی خالی پن میں ہے۔ جب تم اپنے دماغ کی اس لامتناہی بک بک کو، اس شور کو، ان تمام یادوں کے بوجھ کو گرا دیتے ہو تو جو کچھ باقی بچتا ہے وہ ایک ناقابل بیان خاموشی ہے۔ یہ وہ خاموشی نہیں جو آوازوں کے نہ ہونے سے وجود میں آتی ہے، بلکہ یہ وہ زندہ اور بیدار خاموشی ہے جس میں کائنات کا ہر رنگ، ہر احساس، ہر آواز اپنی پوری شدت کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے آپ کو، اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو اس کی اصل خوبصورتی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ یہی زندگی کا حقیقی حسن ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا، بس جو کچھ تم کر رہے ہو اور جس فریب میں تم جی رہے ہو اس کا پوری سچائی، پوری ایمانداری سے مشاہدہ کرنا ہے۔ باقی سب کچھ خود بخود ہو جائے گا۔ یہ کائنات بہت سمجھدار ہے، بس تم اس کے راستے سے ہٹ جاؤ اور اسے اپنا کام کرنے دو۔